تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کی سیر کرائی گئی، جس میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کی امت کے لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے، اور مختلف گناہوں کی وجہ سے وہ سزا دی جا رہی تھی۔ کن کن گناہوں کی وجہ سے عالم برزخ میں یعنی قبر کے اندر سزا دی جاتی ہے، ان میں سے ہم ایک یہ پڑھ کر آئے تھے کہ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بھی سزا ہوتی ہے، اسی طریقے سے چغل خوری کرنے کی وجہ سے قبر میں سزا ہوتی ہے، عالم برزخ میں سزا ہوتی ہے، عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معراج کے سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کرائی گئی، آپ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ما هؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المکتوبہ، کہ جن کے سر بھاری ہو جاتے تھے فرض نماز سے، فرض نماز کے لیے بھی یہ جھکتے نہیں تھے اللہ کے سامنے، فرض نماز ادا نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں، لوہے کے ناخن ہیں، اور وہ ان ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہروں کو اور اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، پیٹھ پیچھے باتیں کیا کرتے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ وہ مکانوں کی طرح ہے، بالکل بڑے بڑے مکانوں کی طرح پیٹ پھولے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر سانپ چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ما هؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تفصیل سے ہم پڑھ چکے پہلے۔ اس کے بعد پھر آپ آگے تشریف لے گئے تو کچھ لوگوں کے ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے اور آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ آپ کی امت کے وہ واعظین، وہ مقررین ہیں، وہ داعی حضرات ہیں، وہ دعوت دینے والے ہیں جو لوگوں کو تو اچھی بات بتایا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظین ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ جن کے بارے میں قرآن نے بھی کہا لما تقولون ما لا تفعلون، یہ لوگ کیوں وہ بات کہتے ہیں کہ جو خود کرتے نہیں ہیں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود خود عمل نہیں کر رہے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو۔ بڑی سخت سزا ہے بے عمل واعظ کے لیے۔ جیسے واعظ کے لیے اجر و ثواب بھی بہت ہے، اگر وہ واعظ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ تیرے پاس علم کی روشنی ہے، اس روشنی کو دوسروں تک پہنچا، اگر وہ یہ عمل کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہے، تو ایسے واعظ کے لیے جتنے لوگ اس کی بات سن کر نیک اعمال کریں گے ان لوگوں کو اپنا ثواب تو ملے گا، لیکن اتنا ہی ثواب اس واعظ کو بھی ملے گا، اس مقرر کو بھی ملے گا جس کے واعظ کو سن کر لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا ہے۔ اتنا اجر و ثواب اس واعظ کے لیے ہے۔ یہی ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ سے پیوستہ جو میں یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ اجر و ثواب اس کو ملے گا، لیکن اگر کھوٹ آ گیا، خود عمل نہیں کیا، دوسروں کو کہتا رہا، پھر اس کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے۔ اللہم احفظنا۔ اور ایک روایت ہے بخاری شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی ہوگا جس کے اندر کی آنتیں جو ہیں وہ سب کی سب اس کے بڑے پیشاب کے راستے سے باہر آ جائیں گی، اور وہ پھر اپنی آنتوں کے ارد گرد ایسے چکر لگانے لگے گا جس طریقے سے گدھے کو چکی کے ارد گرد گھمایا جاتا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ چکر لگا رہا ہوگا اور چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا۔ لوگ آ کر پوچھیں گے کیا بات ہے، تو یہ سزا تجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ کہے گا میں لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کے لیے کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلے
تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جسم پر چیتھڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے سے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، بلکہ جو سطر کا مقام ہے اسی پر وہ چیتھڑے سے لپیٹے ہوئے ہیں، اور وہ کانٹے دار جھاڑیوں کو لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اسی طرح پتھر پڑے ہوئے ان کو اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا ما ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو مال عطا کیا تھا لیکن یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ یہاں کانٹے دار جھاڑیاں، زقوم کے درخت اور اسی طریقے سے پتھر ان کو کھانے کے لیے دیے جا رہے ہیں اور یہ ان کو کھانے پڑ رہے ہیں۔ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر نماز اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر لازم ہے جس طریقے سے نماز ضروری ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو پھر قرآن پاک میں سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اور مال و دولت کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی اس مال میں اللہ نے جو دوسروں کا حصہ رکھا ہے، جو حق رکھا ہے، جو زکوٰۃ اس پر فرض کی ہے، اس زکوٰۃ کو وہ ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کا یہ مال قیامت کے دن آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد پھر اس کے بعد اس کی پیشانی پر داغ لگائے جائیں گے، اس کے پہلوؤں پر داغ لگائے جائیں گے، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے داغ لگائے جائیں گے، اس کے سینے پر داغ لگائے جائیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو مال عطا کیا فلم یؤد زکاتہ، پھر اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل لہ یوم القیامت شجاعا عقرا، قیامت کے دن اس کے اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، لہ زبیبتان، اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے سیاہ قسم کے، ایک تو وہ گنجا ہے، اس کے بال اس کے انتہائی زہریلے ہونے کی وجہ سے گر چکے ہوں گے، اسی طریقے سے اس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے لگے ہوئے ہوں گے جو اس کے انتہائی زہریلا ہونے کی علامت اور پہچان اور نشانی ہوگی۔ اس کے بعد اس کو اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اور اس طرح وہ منہ لے گا اپنا، اور اس کے بعد اس کو یہاں سے اس کی پیشانی سے اس کے چہرے کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سزا دی جائے گی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے چلے تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بڑی ہانڈی ہے، اس کے اندر پاکیزہ اور اچھا گوشت پک رہا ہے، بلکہ پکا ہوا ہے، اور دوسری طرف سڑا ہوا گندا گوشت ہے۔ تو کچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا وہ اس پاکیزہ اور صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر اس سڑے ہوئے اور گندے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا ما ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے پاکیزہ بیویاں دی تھی، پاکیزہ بیویاں ان کے گھروں میں ہیں، لیکن یہ رات کہیں اور جا کر گزارتے تھے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اور کسی غیر عورت کے ساتھ جا کر رات گزارتے تھے۔ ان کو گندی عادت پڑ گئی تھی، ان کو حرام کھانے کی عادت پڑ گئی تھی، ان کو حرام کاری کی عادت پڑ گئی تھی، بس یہ رات کہیں اور گزارتے تھے، اس وجہ سے یہ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کے یہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ عورتیں جو آپ دیکھ رہے ہو یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی رات گزارا کرتی تھی، اپنے پاکیزہ شوہر کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر رات گزارتی تھی، اس کی سزا ان کو یہ دی جا رہی ہے کہ ان کو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھانا پڑ رہا ہے۔ اللہم احفظنا۔ دین اسلام ایک حیا والا مذہب ہے جس میں حیا کو ملحوظ رکھا گیا ہے، جس میں بے حیائی اور بے غیرتی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اور قرآن پاک نے
تو یہاں تک فرمایا ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. بدکاری کرنے کی بات تو الگ ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اور جو راستے بدکاری کی طرف لے جانے والے تھے، زنا کی طرف لے جانے والے تھے، ان راستوں کو بند کر دیا، ان پر پابندی لگا دی گئی. مردوں کو حکم دیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. مردوں کو حکم دیا گیا وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی جو سیڑھی ہے آدمی کو گناہ کی طرف لے جانے والی وہ اس کی نگاہ ہے، نظر ہے. جب یہ کسی غیر محرم پر پڑتی ہے اس کے بعد پھر شیطان ابلیس مردود اس کے دل کو حرکت دیتا ہے اور اس میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے جذبات کو ابھارتا ہے. پھر یہ آگے کی سوچنے لگتا ہے، پھر وہ آگے کے پلان بتانا شروع کرتا ہے اور انتہا یہاں تک ہوتی ہے کہ کسی کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے. اس لیے پہلے نمبر پر ہی یہاں پر پابندی لگا دی گئی، یہ راستہ بند کر دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، نگاہ اٹھا کر کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھو. اگر اچانک نظر پڑ جائے فوراً اپنی نظروں کو جھکا لو، دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر پہلی مرتبہ نظر پڑ گئی کسی غیر محرم پر اور انسان نے نظر جھکا لی، دوبارہ اس نے اٹھا کر نہیں دیکھا، اس پر اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. اور اگر نگاہ اٹھا کر دوبارہ دیکھ لیا تو پھر یہ گناہ کا کام ہو جائے گا، پھر یہ آنکھوں کا زنا کے اندر شمار کیا جائے گا. تو یہ راستہ بند کر دیا گیا. اور صرف مردوں کو نہیں بلکہ عورتوں کو بھی حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، وہ بھی اپنی نظر کی حفاظت کریں. ان کے لیے بھی کسی غیر محرم مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے. اور آج اس میں ہمارا نوجوان ہو بوڑھا ہو سب اس کے اندر مبتلا ہے تقریباً. اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے. یہ چھوٹا سا شتونگڑا موبائل ہمارے پاس ہے، اس میں ویڈیوز دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر گند دیکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر اچھی چیز بھی ہو، کوئی واعظ ہے، کوئی تقریر ہے، اس میں بھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی غیر محرم عورت کا واعظ سنیں، کسی غیر محرم عورت کا واعظ سنیں اور اس کی شکل کو دیکھیں، یہ جائز نہیں ہے. ویڈیو دیکھنا بھی جائز، یہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے وہ کسی غیر محرم مرد کی ویڈیوز دیکھیں. چلو واعظ کی حد تک وہ سن سکتی ہیں، دین کی بات حاصل کر سکتی ہیں، لیکن ویڈیوز دیکھنا ان کے لیے مردوں کی جائز نہیں ہے. اس سے ان کو بھی پردہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پھر تو سب کچھ دل میں رکھو باقی سب اتار دو، پھر تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ہمارا تعلق تو بہت اچھا ہے، بہن بھائی کا تعلق ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ امت کی مائیں ہیں ازواج مطہرات، امت کی مائیں ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ان سے زیادہ پاکیزہ دل کس کا ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس امت کا وہ طبقہ ہے جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا اور جن کے بارے میں قرآن پاک نے اعلان کیا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد والے ہیں، ہدایت والے ہیں. زین فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا ہے. اور اسی طرح اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا تقوی کا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اور ان کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہیں قرآن نے کہا اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں. کہیں قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. کہیں قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر بعد والے لوگ ایسے ایمان لائیں گے اے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. ان کو ہمارے ایمان کے لیے معیار قرار دیا گیا. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت. ان سے پاکیزہ دل والا کوئی ہو سکتا ہے جی؟ جن کا تزکیہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، آپ کی مجلس جن کو نصیب ہوئی ہو، ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کی جا سکتی ہے؟ جی نہیں کی جا سکتی ہے.
ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. ترمذی میں روایت ہے اور کتابوں کے اندر روایت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیویاں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میری اور آپ کی ماں ہیں. یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, آپ سے کچھ باتیں کر رہی ہیں گھر کے متعلق. اتنی دیر میں دروازے پر دستک دی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں سورہ عبس نازل ہوئی کہ یہ آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کچھ مشرک سرداروں سے بات چیت کر رہے تھے, ان کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی, آپ ادھر ہی متوجہ رہے اور ان سے باتیں کرتے رہے کہ عبداللہ تو گھر کے آدمی ہیں, یہ تو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات آپ کی اچھی نہیں لگی. اللہ نے فوراً سورت نازل فرمائی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. عبس وتولی, آپ نے اپنا منہ بنا لیا, منہ بسور لیا, آپ نے تیوریاں چڑھا لیا, آپ نے جی عبس وتولی اور روگردانی کی. ان جاءہ الاعمی, اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آئے ہیں اور عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما ادراک وما یدریک لعلہ یزکی, اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ پاک ہونے کے لیے آیا تھا. تو جس کی پاکیزگی کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے وہ آئے دروازے پر دستک دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں بیویوں سے یہ فرمایا کہ تم پردے میں چلی جاؤ. اب یہ دونوں کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے, یہ تو نابینا ہے, تو ان کی نظر تو ہم پر پڑے گی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگے. آپ نے فرمایا افانتما, کیا تم دونوں بھی نہ اندھی ہو, تم دونوں بھی نابینا ہو اور تم دونوں ان کو دیکھ نہیں رہے ہو. وَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ, اور تم دونوں ان کو دیکھ نہیں رہی ہو. تمہیں بھی تو پردہ کرنے کا حکم ہے, تمہیں بھی تو نظر جھکانے کا حکم ہے. یہ کس سے کہا؟ ہماری ماں سے. کس سے؟ ہماری ماں سے. عبداللہ ابن ام مکتوم کی بھی کیا ہے؟ ماں. اور وہ ماں جس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ ماں کہا ہے. ان سے کہا پردے میں چلی جاؤ. ان سے کہا گیا کہ تم پردے میں چلی جاؤ. پھر عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ نے اندر بلایا اور جو مسئلہ وہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے ان کو وہ مسئلہ بتایا. تو ان سے پاکیزہ دل کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر کوئی یہ کہ ہمارا تو بڑا جی زبردست گھریلو تعلق ہے, ہماری رشتہ داری ہے. نہیں, یہاں اس طرح کی رشتہ داری نہیں. اسلام کے کسی حکم میں رشتہ داری کا مسئلہ یہاں نہیں ہوگا. جو حکم جیسا ہے اسی پر عمل کرنا ہوگا. تو نگاہوں کی حفاظت انتہائی ضروری, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے. آج اسی میں ہم لوگ زیادہ مبتلا ہیں, اس میں ہی ہم سے بے احتیاطی ہو رہی ہے. دوسرا راستہ یہ تھا کہ کوئی عورت بن ٹھن کر باہر نکلے, پھر شیطان انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اس کی طرف دیکھو, تو پابندی لگا دی گئی کہ عورتیں باہر نہ نکلیں, گھروں میں رہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں. یہ آیات جہاں پر ہیں اس کے آگے پیچھے کی آیات میں اللہ نے ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا ہے, ہماری ماؤں کا تذکرہ کیا ہے. جب ماؤں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے, نبی کی بیویوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے, تو اور عورتوں کا کیا ہوگا؟ ان کو کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور پرانی جاہلیت کی طرح باہر بن ٹھن کر نہ نکلو. ہاں, اگر باہر نکلنا پڑ جائے, اور ضرورت پڑتی ہے, باہر نکلنا پڑتا ہے, تو اگر باہر نکلیں تو اس کے لیے حکم ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا النبی قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, وبناتک, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, ونساء المؤمنین, اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے, یدنین بجلابیبہن, کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر, اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال لیں اور
اپنے آپ کو چھپا لیں اور اس کے بعد باہر نکلیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے تاکہ پہچانی جائے کہ یہ اما عائشہ کا نام لینے والی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی جا رہی ہے، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہے جو جا رہی ہے. پھر کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، کوئی اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے گا نہیں. اور جو عورت بن ٹھن کر باہر نکلتی ہے، بے پردہ باہر نکلتی ہے، اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے خوشبو لگا کر، اس میں الفاظ ہیں کہ خوشبو لگا کر جب وہ باہر نکلتی ہے گھر سے، فینظر الیہ الرجال، پھر مرد اس کی طرف دیکھتے ہیں خوشبو لگا کر یا بے پردہ باہر نکل رہی ہے، اور مرد اس کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا رہے ہیں، غیر محرم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو لم تزل فی سخط اللہ حتی ترجع الی بیتہا، وہ برابر اللہ کے غصے میں اور اللہ کی ناراضگی میں رہتی ہے یہاں تک کہ لوٹ کے اپنے گھر آ جائے. بے پردہ جب باہر نکلتی ہے. آج ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. اگر ہمارے پردے کی کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو قصور کس کا ہے؟ بتائیے کس کا قصور ہے؟ ہم قصوروار ہیں نا. ہم نے اپنی بیٹیوں کو کہا ہی نہیں، اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ضروری ہے ہی نہیں. یہ تو چند لڑکیاں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پردے کی ضرورت ہے، باقی والی تو ساری اسی طرح، ان کو ضرورت ہے نہیں، تو یہ کوئی ضروری حکم نہیں ہے، اس لیے وہ پابندی لگا رہے ہیں. قصور میرا اور آپ کا ہے. اس لیے اپنی بچیوں کی فکر کریں. اور ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، رونا آتا ہے. آج ہی مجھے جمعے سے کچھ دیر پہلے 2-3 گھنٹے پہلے ایک فون آیا. ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک لڑکی مرتد ہو گئی. میں نے کہا مطلب کیا ہے؟ کہا ایک ہندو لڑکے کے ساتھ اس نے لو میرج کر لیا، کورٹ سے نکاح کر لیا اس نے. اب سب سمجھا رہے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہی ہے. میں نے کہا اب سمجھانے سے بات نہیں بنے گی. جب سمجھانا تھا اس وقت اس بچی کو، امت کی اس بچی کی اس کے ماں باپ نے فکر نہیں کی، اس کے رشتہ داروں نے فکر نہیں کی. یہ ڈگریوں کے چکر میں نکال رہے ہیں کہ ڈگریاں کیا کرنی ہے، وہ ڈگریاں کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہوں. جو میری اور آپ کی بہن اور بیٹی کی عزت کو، اس پھول جیسی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دے، اس ڈگری کی کیا ضرورت ہے اس کی کوئی ضرورت؟ ان ڈگریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہاں ہم پہنچ گئے. اور یہ جموں کی بات ہے، کٹھوا سے فون آیا تھا. یہاں کی ہماری امت کی بیٹی ہے. کل کیا جواب دیں گے میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی؟ میں نے کہا اب کیا کریں گے، اب کیسے سمجھائیں گے؟ جب سمجھانے کا وقت تھا اس وقت ہم نے فکر نہیں کی. اس وقت سمجھتے رہے چھوٹی ہے، جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، جانے دو، یہ ڈگری کرے گی، یہ وہ بنے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی. اس نے کر لیا جو کرنا تھا. اور یہ ایک نہیں ہے، لاکھوں ہے اس طرح کی، لاکھوں ہے اس طرح کی. اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، یہ جو پردے کا مسئلہ اٹھا ہے نا، یہ مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے ہے. اگر اب بھی ہم ہوش میں نہیں آئے تو پھر کوئی وقت نہیں لگ رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ہم ہوش میں آئیں گے. اس لیے اپنی بچیوں کی فکر کریں. یہ پھول سی بچیاں جو اللہ نے دی ہیں تو ان کی فکر کریں، ان کو پردہ کرائیں، ان کا لباس شریعت کے مطابق ہو. ورنہ جانا تو ہے نا، یہاں سے آگے رہنا تو کسی کو نہیں ہے نا، تو وہاں جا کے جواب دینا پڑے گا. پھر کیا جواب دیں گے؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ اس لیے فکر کریں اس بات کی. اور کوئی عورت زینت اختیار کر کے باہر نکلتی ہے، اس کے بارے میں ایک روایت اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت عورتیں بھی مسجد میں دین سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھیں. حضور کے زمانے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں. تو ایک عورت آئی جو سج دج کر آئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا اور لوگوں کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الناس انھو نساءکم، اے لوگو اپنی عورتوں کو منع کرو اس بات سے کہ وہ زیب و زینت اختیار کر کے مٹکتی ہوئی چلیں، باہر نکلیں. اس سے منع کرو، اس پر پابندی لگاؤ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَمْ يُلْعَنُ بنی اسرائیل
فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا، اور بنی اسرائیل پر لعنت نہیں بھیجی گئی مگر کب؟ جب ان کی عورتیں زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلنے لگی اور مٹک مٹک کے مسجدوں میں آنے لگی، تو تب ان کے اوپر لعنت بھیج دی گئی، وہ ملعون ہو گئے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو تم بھی ملعون ہو جاؤ۔ اس لیے اپنے گھر کی بچیوں، بہنوں اور بیویوں اور بیٹیوں کے متعلق ہمیں اس وقت متنبہ ہونا چاہیے اور ان کی فکر کرنی چاہیے، ان کا لباس شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں ان کو شرعی پردہ ہے ہی نہیں، بغیر اس کے نکل رہی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اور جسم کھلا ہوا ہے، عجیب طریقے سے باہر نکلتی ہیں۔ اگر ہم فکر نہیں کریں گے پھر آگے کے حالات بہت زیادہ مشکل ہیں۔ تو اسلام نے وہ سارے راستے بند کر دیے جہاں سے بے حیائی اور برائی اور بدکاری اور زنا عام ہو سکتا تھا، آ سکتا تھا، یہ سارے راستے ہی کیا کر دیے؟ بند کر دیے۔ عورتوں کو حکم ہے وہ پردے کے ساتھ نکلے، مردوں کو حکم ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، عورتوں کو حکم ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، بچے اور بچیاں جوان ہو جائے، ماں باپ کو حکم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تمہارے بچے اور بچیاں جب جوان ہو جائیں ان کے جلدی نکاح کرو، یہ نہ سوچو کہ اب یہ کمائیں گے کچھ تو اس کے بعد نکاح کریں گے۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقراء فقیر بھی ہوں گے، کچھ ان کے پاس نہیں ہوگا، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اور پھر وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو تو گناہ ہوگا ہی لیکن ماں باپ اس میں برابر کے شریک کہلائیں گے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، اگر بچنا چاہتے ہیں ہم اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، پھر ہمیں پردے کا بھی اہتمام کرنا ہوگا، ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کی طرف اور ان کی تربیت کی طرف دھیان دینا ہوگا، ورنہ بڑے مشکل حالات ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ گندا گوشت کھا رہے تھے، سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں اور اچھا چھوڑا ہوا ہے۔ اس پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدکاریوں کے اندر مبتلا تھے، زنا کے اندر مبتلا تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حیا عطا فرمائے، اللہ غیرت عطا فرمائے، اللہ بے غیرتی سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اور تمام ایمان والوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب